اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ آیات میں جو مضمون و مطلب شروع ہوا تھا، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اسی کا تسلسل ہے یہ آیہ کریمہ کہ ابدیت اختیار کرو اپنے رب کی جو تمہارا خالق ہے اور تم سے پہلے والوں کا خالق ہے، جس نے زمین کو تمہارے لیے فراش بنایا ہے اور جس نے سما کو تمہارے لیے بنا و چھت بنایا ہے، اور سما سے تمہارے لیے پانی نازل کیا ہے اور اس پانی کے توسط سے زمین سے ثمرات اگائے ہیں اور انہیں تمہارے لیے رزق قرار دیا ہے۔ اور پھر اس آیہ کے اختتام پر فرمایا تھا فلا تجعلوا للہ اندادا، پس اللہ کی بندگی و اللہ کی عبدیت اختیار کرو، اطاعت اللہ کی فرمان بری اختیار کرو، اور اللہ کے علاوہ مقابلے میں دوسروں کو نہ لے کر آؤ اور انہیں اپنا الہ نہ مانو۔ اور پھر یہی مضمون آیا 28 میں آ کر دوبارہ شروع کیا گیا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، اللہ کی الوہیت کا، ربوبیت کا و خالقیت کا، اور اپنی عبدیت ترک کر سکتے ہو؟ کیا جواز ہے تمہارے پاس جب کہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارا، موت آئی تمہیں، پھر تمہیں زندہ کیا اور پھر کرے گا اور پھر تمہیں اپنی طرف پلٹا لے گا یا اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے تم۔ اور وہی اللہ جس کا تم انکار کر رہے ہو، جس کے انکار کا جواز نہیں ہے، وہ ہے جس نے خلق لکم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب، وہ جمیع تمہارے لیے بنایا ہے۔ ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے استوا کیا سما کی طرف، اور پھر سما کو 7 سماوات میں بنایا، استوا کیا، اور وہ ہر شے پر اور شے سے عالم ہے، علیم ہے۔ یہ مطلب جو یہاں اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ثم استوى الی السماء، قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہ ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ کسی جگہ پر استوا الی السماء ہے، و بعض مقامات پر یا زیادہ مقامات پر استوا علی العرش ہے، اور ان دونوں کی تفسیر و ترجمہ میں الجھن پیدا ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے بعض دیگر مقامات و معارف کی طرح استوا الی السماء میں اور استوا علی العرش میں اپنے تئیں علماء نے، مفسرین نے، بزرگان نے اور علماء لغت نے زحمت کی ہے، کوشش کی ہے
لیکن اس طرح سے مطلب جو قرآن کے مطابقت رکھتا ہو اور قواعد و لغت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، ایسی تسلی بخش چیز خود مطالب بیان کر کے بھی احساس کیا ہے مفسرین نے کہ ایسی دل نشین یا تسلی بخش تفسیر نہیں ہوئی، یعنی پھر بھی اس کو اس تخمینے کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ مراد ہو سکتی ہے۔ یہ پہلے اشارہ کئی دفعہ ہوا ہے، خصوصاً اس قسم کے موارد میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خود اللہ نے کوئی فعل منسوب کیا ہے، کسی شے کو منسوب کیا ہے، اور کسی خاص امر کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ وہاں پر فقط لغت جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تصحیبی ذہن کی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو انسان کے ذہن میں جو تصور پایا جاتا ہے، وہ تصور اصل میں انسان کو رکاوٹ بنتا ہے ان حقائق اور معارف کو سمجھنے میں جنہیں اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ جیسے استوا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقائق ہیں، اور وہ تذکر جو مسلسل رہنا چاہیے تاکہ ہم تدریجاً اپنے ذہن کو آمادہ کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ تصور یا وہ معنی جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ کہہ کر ہم بری نہیں ہو سکتے کہ اللہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسا ہی ہے، حقیقت و کنہ ذات جس کو کہا جاتا ہے وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، ممکن نہیں ہے اس کو سمجھنا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے افعال اور اپنے اوامر کے متعلق انسان کو بے قدر کافی آگاہی عطا کی ہے۔ وہی جو قرآن کریم نے عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس حد تک تو انسان کو اظہار عجز نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ وہ آگاہی ہے جو انسان کو اللہ نے دی ہے، اور انسان یہ آگاہی حاصل کر سکتا ہے، اسی لیے دی ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت انسان کے لیے بیان کی ہے، اور انسان کہے کہ ہم اللہ کی الوہیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ اگر قاصر ہیں تو اللہ نے ایسا کام کیا نہیں کیوں ہے، جبکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عبث و باطل کوئی کام انجام نہیں دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بھی ہے یہ انسان کے مقدور ہے، جو انسان کی وسع میں ہے، جو انسان کی طاقت میں ہے، جو انسان کے لیے قابل فہم ہے، وہی ہم نے انسان کو بتایا ہے۔ متعدد آیات ہیں، اللہ نے کسی انسانی نفس کو مکلف قرار نہیں دیا اس کی وسع و حیثیت و قدرت و طاقت فہم سے زیادہ، جتنی اللہ نے اس کو قوت فہم دی ہے اتنا ہی اس کو مکلف بھی قرار دیا ہے۔ اس ضابطے کے مطابق خب جو کچھ قرآن کریم میں کم از کم بیان ہوا ہے یہ قابل فہم ہے، اگر اسے بھی ہم ناقابل فہم قرار دیں تو پھر ہدایت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ ایک طرح سے انکار ہے قرآن کریم کا کہ چونکہ ہم نہیں اس کو سمجھ سکتے لہٰذا یہ ہماری ہدایت کا منشور نہیں ہے، اور اس کے لوازمات انسان جانتا ہے کہ ہدایت کے منبع کا انکار کرنے سے کیا نتائج انسان پر پڑ سکتے ہیں اور پڑے ہیں۔ بس جو قرآن میں آ گیا ہے جو مطلب وہ انسان کے لیے قابل فہم ہے، ورنہ کیوں آیا ہے قرآن میں؟ اللہ نے نازل بھی کیا ہے، اس کو نازل کا مطلب قابل فہم بنانا ہے انسان کے لیے، اور اگر قابل فہم نہیں ہے تو کم از کم انسان کا ذہن خالی ہونا چاہیے، لیکن ایسے بھی نہیں ہے۔ جو تصور قرآن نے دیا ہے، جو معنی قرآن سمجھا رہا ہے، وہ
ہماری دید میں یا ہم میں سے بعض کی دید میں یہ ہے کہ وہ قابل فہم نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن اسی کا متبادل جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی بنیاد قرآن میں نہیں ہے، وہ ذہن میں بٹھایا ہوا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات، صفات، افعال اور وہ امور جو اللہ کی طرف منسوب ہیں یہ نہیں ہے قابل فہم، تو ہمارا ذہن خالی ہونا چاہیے، نہ کہ قرآن کے مخالف یا قرآن کے متبادل فکر ذہن میں قائم ہو اور پھر قرآن کے بارے میں کہیں گے یہ قابل فہم نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ متبادل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے جو بڑی چیز انسان کے لیے لازمی ہے، مومن کے لیے، معرفت الہی میں، وہ یہ معرفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حیثیت سے، کسی پہلو سے مخلوق کی طرح نہیں ہے، جیسا کہ علماء کرام اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ محکم ترین آیہ کریمہ یہ ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اس کو دوسری طرف سے بھی معنی کر سکتے ہیں کہ اللہ کسی کی مثل نہیں ہے، یعنی مخلوق میں سے کسی چیز کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں ہے۔ خوب یہ ایک مطلب ہی اگر ہم ذہن میں بٹھا لیں اور اس کی مراعات کریں، جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت آتی ہے وہاں یہ چیز ہم ذہن میں سب سے پہلے طے کر لیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کی طرح، مخلوق کی مانند اور مخلوق جیسی حالات و صفات ہم نے فرض نہیں کرنی، ثابت نہیں کرنی، یہ طے کر لیں ہم اور اس کا خیال رکھیں۔ پھر بہت سارے معارف قرآن کے اور دین کے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کی ذات مخلوق کی مانند نہیں ہے، پھر کیسے ہے، کیا ہے؟ یہ ایک الگ معرفت کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ اور بقدر کافی معرفت اس کے اندر ہے کہ اللہ کی ذات مخلوق کی طرح کسی پہلو سے نہیں ہے، لیکن جو افعال و اعمال و جو امور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیے ہیں، ہم بسا اوقات ان کی تشریح ایسے کرتے ہیں جیسے ایک مخلوق ہی کے احوال ہیں، ہم نے اس کا نام اللہ رکھ دیا ہے یا اسے ہم نے مان لیا ہے کہ یہ اللہ ہے، لیکن تمام خصوصیات مخلوق والی اس میں لحاظ کرتے ہیں۔ خصوصاً اس مطلب کی تشریح میں استوا الی السماء و استوا علی العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات کے اندر، کائنات کی پہلے دو حصے کرتے ہیں، زمین و آسمان، پھر اللہ کو زمین سے اوپر لحاظ کرتے ہیں اور زمین سے اوپر سماوات ہیں، ان سماوات میں سے ایک سما پر عرش فرض کرتے ہیں اور اس عرش کے اوپر اللہ فرض کرتے ہیں ہم، یعنی کائنات جو خود مخلوق ہے وہ اللہ کا فعل ہے اور محدود ہے، اس کائنات، اور کائنات سے مراد بھی مادی و جسمانی کائنات ہے، یعنی وہ موجودات جو جسم رکھتے ہیں، مادہ رکھتے ہیں، جن کے اندر تغیر و تحول ہے، اس کو اصطلاح میں کائنات کہتے ہیں۔ کائن کی جمع ہے یا کائنہ کی جمع ہے کائنات۔ کائن اس چیز کو کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو اور بنائی جائے اور پھر ختم بھی ہو جائے۔ اس کائن کے مقابلے میں ہوتا ہے فاسد، اس کی جو متضاد صفت ہے کائن کی وہ فاسد ہے۔ کائن یعنی موجود ہے، ابھی بنی ہوئی چیز ہے، اور پھر یہی جو بنی ہوئی ہے یہ ایسے نہیں رہے گی، یہ ختم ہو جائے گی اس حالت سے، جیسا ہم روزمرہ صبح و شام اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جیسے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، انسان بناتا ہے یا طبعی طور پر درخت ہیں، یہ درخت بنتے ہیں کچھ عرصے کے بعد رہ کے، پھر اس کے بعد کاٹ دیے جاتے ہیں، پوسیدہ ہو جاتے ہیں، جلا دیے جاتے ہیں، اب اس کی درخت والی شکل نہیں ہے۔ یا پتھر ہیں، کچھ عرصے کے بعد ان کو توڑ دیا جاتا ہے، اسے کسی اور مواد میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، یعنی بن رہی ہیں چیزیں
اور ٹوٹ رہی ہیں اور ختم ہو رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں۔ یہ بننا بگڑنا، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کون اور فساد۔ کون یعنی وہ چیزیں جو بنانے سے وجود میں آئی ہیں، اور وہ حقیقت جس کو کسی نے بنایا نہیں ہے وہ کائن نہیں ہے، وہ کائنہ نہیں ہے، کائنات بھی نہیں ہے۔ کائنات ان مادی امور کو کہتے ہیں، چونکہ جو غیر مادی امور ہیں وہ ہر چند خلق ہوئے ہیں لیکن کائن نہیں ہے وہ، چونکہ فاسد بھی نہیں ہوتے جو غیر مادی ہیں، جو حقائق، جو وجود جسم نہیں رکھتے لیکن وجود رکھتے ہیں، ہستی رکھتے ہیں، ان میں یہ دونوں خصوصیات نہیں ہیں، نہ وہ کائن ہوتے ہیں نہ وہ فاسد ہوتے ہیں۔ بس یہ کائنات کی اصطلاح پہلے ہم اگر صحیح اس کو تصور کریں تو پھر ہمیں خود ہی واضح ہو جائے گا کہ ہم کیا آگے کہنا چاہ رہے ہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کائنات میں اللہ کی ذات ہے، کائنات میں، خود پہلا یہ خود تصور باطل ہے، کائنات کے اندر اللہ کو فرض کرنا۔ کائنات ظرف ہو جائے، مکان ہو جائے، محل ہو جائے، کائنات کا کوئی حصہ، کائنات کا کوئی جز، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم فرض کریں، یہ پہلا اشتباہ ہے جس سے انسان اس توحید کے دائرے سے ہی باہر ہو جاتا ہے، توحید کے خط سے ہٹ جاتا ہے۔ اگر ہم توحید کو ایک خط مستقیم لائن فرض کریں تو اس بات کے تصور سے ہی اس لائن سے باہر ہو جاتا ہے انسان، خط توحید سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کائنات کو پھر جس طرح قرآن میں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، سماوات و ارض، اور اسی طرح انسان بھی اپنے مشاہدہ میں، مطالعہ میں اور اپنے علوم کے اندر بھی دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ہم، زمین اور اجرام فلکیہ، زمین سے باہر جو اجرام موجود ہیں وہ گردش میں ہیں، تو یہ ساری کائنات بنتی ہے۔ قرآن کی اصطلاح کے مطابق ارض و سماوات، اور علوم کی اصطلاح کے مطابق زمین اور اجرام فلکیہ۔ کائنات میں اب جب ہم اللہ کا مکان معین کرتے ہیں، مقام معین کرتے ہیں، محل لے جاتے ہیں، تو وہ زمین پہ نہیں کرتے کہ زمین پہ اللہ کا کوئی عرش نہیں ہے، کوئی تخت نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، زمین سے باہر ہے اللہ کی ذات، زمین پہ نہیں ہے، زمین خالی ہے وجود خدا سے۔ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سماوات میں مستقر سمجھتے ہیں۔ استوا کا معنی بھی مستقر ہی کرتے ہیں کہ مستقر ہے اللہ اور وہاں پر براجمان ہے، قائم ہے وہاں۔ ترجموں میں یہی الفاظ گما کے پیش کیے جاتے ہیں، سب میں شیعہ سنی تمام ترجمے یکساں ہیں اس طرح سے۔ خب ایک تو محل فرض کر لیا، اور وہ محل بھی سماوات میں ہے، یا علوم کے اصطلاح کے مطابق اجرام فلکیہ میں ہے۔ سماوات قرآن کی اصطلاح میں اجرام فلکیہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اجرام فلکیہ کے علاوہ جو بلندیاں ہیں جن کا تعلق زمین سے ہے، زمین کے ارد گرد جیسا گزشتہ روز اشارہ ہوا تھا، ممکن ہے وہ بلندیاں مراد ہوں قرآن کریم کی، لیکن قطعاً وہ چیزیں جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہیں وہ سماوات سے وہ مراد نہیں ہیں، جیسے نیلی چھت، نیلا آسمان، یہ قطعاً سماوات سے مراد نہیں ہے۔ خب سما میں ایک سما پہ عرش لحاظ کرتے ہیں، پھر اس عرش پہ اللہ کی ذات کو ہم فرض کرتے ہیں۔ خب پھر اس کے بعد ہم اب اللہ کی حقیقت اور اللہ کا دین اور اللہ کا نظام سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب پہلی بنیاد ہی غلط سمجھے ہیں آپ نے اللہ کو ایک مخلوق والا درجہ دے کر، مخلوق والی صفات لحاظ کر کے، جس طرح مخلوق کسی جگہ پہ ہوتی ہے، مستقر ہوتی ہے، محل ہوتا ہے، محدودیت ہوتی ہے اس کی، ایک جگہ ہے ایک جگہ نہیں ہے، جیسے انسان، مثلاً جو انسان ابھی پاکستان میں ہے یہ پاکستان سے باہر نہیں ہے، وہ جگہ خالی ہے اس سے، اور جو شخص لاہور میں ہے یہ پاکستان کے باقی شہروں میں ابھی نہیں ہے۔ انسان مخلوق ایک وقت میں ایک جگہ ہو سکتی ہے، ایک وقت میں کئی جگہ پر ایک مخلوق نہیں ہو سکتی، جسمانی مخلوق، اسے یک وقت ایک جگہ ہی ہونا ہے جسم کو۔ خب یہ تصور جب بنیاد سے ہی خراب کر دیا ہے، اب آگے جتنی داستان لے جائیں گے اس قاعدے کے مطابق تو وہ خرابی جو بنیاد میں ہے وہ آخر میں
تا سریا بر رود دیوار کج، یہ کج دیوار سریا تک لے جائیں معرفت کی، وہ کج ہی ہوگی، کوئی چیز درست نہیں ہوگی۔ خوب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی حد تک، جتنا قرآن کریم میں ہمیں معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی ہے، جو حقائق خود اللہ نے ذکر کیے ہیں اور انسان کے لیے ذکر کیے ہیں، انہیں سمجھیں۔ ہم سمجھنے کے لیے ایک اور نقطہ ہے، یعنی ایک تو پہلے یہ باور کر لیں کہ اگر ہمارے ذہن میں ابھی تک گزشتہ مفروضوں یا گزشتہ تعلیمات کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مخلوق جیسی ہے، مخلوق کی طرح، یعنی کسی جگہ پر ہے، کسی نقطے پر ہے، خواہ وہ عرش آسمان میں ہو، زمین پر ہو، اور عرش سے مراد بھی ہماری ایک سطح ہو جسمانی جس کے اوپر کوئی بیٹھتا ہے، اس طرح کا کوئی تصور ہے اگر ذہن میں، تو وہ ہم ذہن سے دور کر دیں، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایع نشان نہیں ہے، یہ مثلیت ہے، اور یہ قطعاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، جہالت ہے یہ۔ دوسری چیز ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ذہن میں پہلے سے ان امور کے متعلق تفاسیر، تشریحات اور تبیینات موجود ہیں، حقائق موجود ہیں۔ علماء نے، گزشتگان نے زحمت کر کے ان معارف کو اپنی اپنی رائے ان کے بارے میں ظاہر کی ہے، تفاسیر موجود ہیں۔ اگر ہم ان تفاسیر پہ رک جائیں اور انہی پر اعتقاد یہ ہو کہ یہ آخری وضاحتیں ہیں قرآن کی، اور اس سے آگے نہ کوئی معنی ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے، بس یہ تفسیرات جو پہلے بزرگ کر چکے ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور ان سے آگے ہمیں باہر نہیں جانا، تو خود پھر بھی توقع نہ رکھیں کہ ہم قرآن کریم کے وہ معانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بتانا چاہے ہیں وہ ان تک ہم پہنچ جائیں۔ ہم اللہ کے معارف تک نہیں پہنچے، بلکہ جو مفسرین اور گزشتہ بزرگان نے جو معارف سمجھے ہیں ہم ان تک جا رہے ہیں، یعنی وہ دین جو ان بزرگان نے سمجھا ہے ان کی سمجھ تک ہم پہنچے ہیں، اور اسی کو ہم نے آخری سمجھ قرار دے کر، اور خود سمجھنا اس سے ہم نے دوری اختیار کر لی ہے کہ خود سمجھنے کی ہم زحمت نہیں کریں گے، چونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا قرآن کریم۔ اگر یہ تصور ہے تو اسے بھی ذہن سے دور کریں، یہ قرآن فہمی میں رکاوٹ ہے یہ تصور۔ خوب ہم وہی قواعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قواعد کے اوپر اس ہدایت کا منشور بنایا ہے، نازل کیا ہے، انہی کو مد نظر رکھیں ہم۔ اس میں پہلا قاعدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا، یعنی زبان، اصل زبان عربی اختیار کی ہے۔ خوب عربی زبان بھی جو زمین پہ قرآن کے نزول کے وقت بولی جاتی تھی، عام لوگ جس عربی میں گفتگو کرتے تھے اسی عربی میں قرآن نازل ہوا ہے، نہ کہ الگ سے ایک علیحدہ عربی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بنائی ہے، الفاظ وضع کیے ہیں، اور اس رائج عوامی زبان عربی سے ہٹ کر کوئی عربی اختیار کی ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ وہی جو جس زبان میں لوگ آپس میں جو الفاظ استعمال کرتے تھے مختلف معانی کے اندر، قرآن کریم نے وہی الفاظ انہی معانی کے ساتھ اپنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے، اور انہی الفاظ کے ذریعے قرآنی معانی، ہدایت کے معانی سمجھائے ہیں انسان کو، اس طرح سے کہ وہ جو الفاظ کا لغوی معنی ہے وہ قرآنی معنی کے اندر موجود ہے، یعنی اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لحاظ کر کے قرآنی ہدایت پیش کی ہے۔ خوب اس کے مطابق ہم یہ دو لفظ جو اس آیہ کریمہ میں اہم ہیں، ایک سما اور دوسرا استوا۔ سما کے بارے میں عرض کیا تھا کہ سما بلندی کو کہتے ہیں، سما بلندی، جو بھی زمین سے اوپر کوئی حقیقت ہے، اور قرآن میں جہاں سماوات و سما آیا ہے، سماوات میں اہل زمین کا رزق ہے، سما سے پانی نازل ہوتا ہے، سما سے یہ چیزیں انسان کو ملتی ہیں، مادی چیزیں بہت ساری زمین کی طرف آتی ہیں۔
یہ ساری حقیقت بتاتی ہے کہ سما ان بلندیوں کو کہتے ہیں جو زمین سے مربوط ہیں، جن بلندیوں کا زمین سے کوئی تعلق ہے. جیسا اشارہ کیا تھا کہ ابھی تو خود زمین شناسی کے مطالعات نے جیسے زمین کے اندر جو تہیں بنی ہوئی ہیں انہیں بھی پڑھا ہے اور کشف کیا ہے، اور زمین کے باہر جو تہیں بنی ہوئی ہیں جنہوں نے زمین کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور زمین انہی کے ذریعے سے محفوظ ہے، حیات کے قابل ہے. اور زمین کے اوپر جو کچھ دن رات ہوتا ہے یا موسم بدلتے ہیں، بارشیں نازل ہوتی ہیں، جو کچھ بھی زمین پہ ہو رہا ہے وہ انہی بلندیوں سے جو زمین کے اوپر اثرات پڑتے ہیں انہی کے نتیجے میں ہو رہا ہے. خوب یہ بلندیاں اجرام بھی ہو سکتے ہیں، یہ بلندیاں وہ تہیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہوائیں یا گیسیں جو زمین کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہیں. خصوصاً جو علوم کا مطالعہ ہے اس تحقیق ہے، اس کے مطابق 7 تہیں زمین کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی ہیں، جیسے آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے، اور اسی طرح اوزن ہے، اور دیگر جو کہ نصابی کتابوں کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو. ممکن ہے یہ سماوات ہوں، یہ بلندیاں، اور ممکن ہے اجرام مراد ہوں، یعنی جیسے منظومہ شمسی ہے، سیارات ہیں، ستارے ہیں، یہ بلندیاں مراد ہوں کہ 7 منظومہ مراد ہوں. مصداق کے لحاظ سے کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے کہ فلاں بلندی کو سما آسمان نے قرآن نے کہا ہے. سما بلندی ہے جس کا زمین سے ایک ربط ہے، اور زمین کے اوپر اثر انداز ہے وہ بلندی، اور زمین سے مربوط ہے اس کا نظام، زمین کے نظام سے. وہ سماوات ارض یعنی اس زمین کے سماوات ہیں. اب دوسرے جو قرات ہیں زمین کی طرح، ان کے سماوات علیحدہ ہوں گے. وہ بلندیاں یا جن بلندیوں کے درمیان وہ قرات لپٹے ہوئے ہیں وہ ان کی سماوات ہیں. زمین کے سماوات، جس زمین پہ انسان ہے، اس کے یہ سماوات ہیں جن کا تعلق اس زمین کے ساتھ موجود ہے. اس کا سما کا ہم ترجمہ عموماً آسمان کرتے ہیں. مصداق کے لحاظ سے اس نیلی فضا کو آسمان کہا جاتا ہے عرف عام میں. قرآن اس کو نہیں کہتا، سما اس کو نہیں کہتا. آپ بے شک اس کو آسمان کہیں، اس کو آپ عرف عام میں بے شک سما کہیں اس کو، لیکن یہ قرآن کے نزدیک یہ نہیں ہے سما، چونکہ یہ حقیقت ہی نہیں رکھتی. یہ نیلا رنگ، نیلا پردہ، نیلی فضا جو رات کو کالی ہو جاتی ہے اور دن کو نیلی، یہ سیاہی اور یہ جو نیلا رنگ ہے یہ انسان کی دید کی خطا ہے، ورنہ نہ سیاہی ہے فضا میں اور نہ کوئی نیلی چیز ہے فضا میں، یہ خلا ہے. اور اس کے اندر جب نور آ جاتا ہے تو نور کی وجہ سے وہ دن کو نیلا رنگ نظر آتا ہے، رات کو نور غائب ہو جاتا ہے، یہ سیاہی نظر آتی ہے یہ خلا ہے، اس بیچ میں نظر آنے والی کوئی چیز نہیں ہے. بس یہ تو قطعاً یہ سما نہیں ہے اور نہ ہی یہ آسمان ہے. آسمان اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پہلے بیان کیا ہے کہ آسمان فارسی لفظ ہے اور 2 الفاظ سے مل کر مرکب لفظ بنا ہے. اور سما کا معنی بلندی ہے، آسمان کا معنی بلندی نہیں ہوتا. ہم نے بہت سارے فارسی الفاظ قرآن کے الفاظ کے ترجمے کے طور پر بنائے ہیں اور ان کو مترادف سمجھتے ہیں، لیکن لغت کے لحاظ سے اگر ہم فارسی الفاظ کی لغت کی تہ میں اور جڑ میں جائیں اور عربی الفاظ کی لغت کی تہ میں جائیں اور ان کی جڑ ڈھونڈیں تو وہ کسی اور معنی کے لیے ہے، یہ کسی اور معنی کے لیے، لیکن ہم نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا متبادل و مترادف قرار دیا ہے. جیسے سما عربی لغت میں بلندی کو کہتے ہیں، آسمان یہ 2 لفظ ہیں، آس اور مان. آس اس گول پتھر کو کہتے ہیں جو گھومتا ہو، جیسے چکی، پانی کی چکی جس کے اوپر ایک گول پتھر باہری رکھتے تھے، ایک نیچے پتھر ہوتا تھا رکا ہوا جامد ساکت، اور ایک اوپر پتھر ہوتا تھا جو گھومتا تھا، اس کو پانی کے ذریعے یا جس دباؤ سے بھی گھماتے تھے، اور پھر وہ دانے پیستا ہے، اس کے اندر گندم جو دانے آٹا بنا کے دیتا ہے. یہ جو گول پتھر ہے اس کو آس کہتے ہیں، جو
گول پتھر ہو. گول پتھر آس ہے جو گھوم سکتا ہو. مان مانند، جس طرح اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ فلاں چیز کی مانند ہے. یہ مانند بھی فارسی لفظ ہے، مان سے ہی بنا ہے. جب کسی اور لفظ کے ساتھ اس کو ملانا ہو تو مان کا لاحقہ قرار دیتے ہیں. جیسے آسمان یعنی گول پتھر کی طرح، آس کی طرح. آسیاب یہ بھی فارسی لفظ ہے. آسیاب چکی کے پتھر کو کہتے ہیں. آسیاب یعنی وہ آس، وہ پتھر جو پانی سے چلتا ہے. آس سے آب، پانی سے چلنے والا، گھومنے والا پتھر. خوب اس طرح اور بھی ترکیبات ہیں آس کے ساتھ اور باقی لاحقے اس کے ساتھ لگ کے. آسمان کا مطلب یہ ہے ایسی گول چیز جو گھوم رہی ہے. آسمان کا مطلب بلندی نہیں ہے، گولائی میں گھومنے والی گولائی ہے، جو گول چیز ہے اور گھوم رہی ہے. اور چونکہ ان قدیم لوگوں کا تصور یہ تھا کہ چونکہ دیکھتے تھے رات کو، خصوصاً رات کو یہ گھومنے کا جو عمل ہے یہ زیادہ واضح تھا. ابھی تو شہروں میں لوگ رہتے ہیں، بجلی ہے زمین پہ، رات کو آسمان نظر ہی نہیں آتا بجلی میں رہنے والوں کے لیے. لیکن اگر زمین تاریک ہو، زمین پہ روشنی نہ ہو یا مدھم روشنی ہو اور آسمان دیکھیں تو آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں. یہ ستارے سورج غروب ہونے کے وقت کہیں اور ہوتے ہیں، اور صبح طلوع ہونے کے وقت، فجر کے وقت دیکھیں تو کہیں اور نظر آتے ہیں. یعنی مشرق میں جو ستارے ہیں یہ صبح کے وقت مغرب کی طرف نظر آتے ہیں. جو شمال کی جانب ستارے ہیں یہ صبح کے وقت دیکھیں جنوب کی طرف نظر آتے ہیں. خوب ان لوگوں کا یہ خیال، اب انہیں تو نہیں اعتقاد تھا کہ یہ زمین کی وجہ سے ہے، یعنی زمین گھوم رہی ہے، اس لیے غروب کے وقت جو ستارہ یا جو جرمٹ ستاروں کا ہمیں ایک سمت میں مشرق میں لگتا تھا، ابھی مغرب میں، طلوع فجر کے وقت مغرب میں ہے یہ، یا اس طرح کے جو جگہیں ستاروں کی بدلی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین ساکت ہے، ساکن ہے، اور یہ آسمان گھوم رہا ہے. اس کو کہتے تھے چرخ. چرخ پہیے کو کہتے ہیں، فارسی میں چرخ، اردو میں ہم اس کو پہیا کہتے ہیں. چرخ یعنی وہی گھومنے والی چیز. چرخہ جیسے وہ سوت کاٹتے ہیں، جیسے وہ خواتین قدیم زمانے میں، وہ چرخہ کہلاتے تھے. چرخی جس کے اوپر بیلٹ چڑھتے آئے گھومتی ہے، چرخی کہتے ہیں اس کو. چرخ کا مطلب ہی گھومنے والی گولائی ہے، جو گولائی میں گھومے اس کو اردو میں چرخ یا چرخہ کہتے ہیں، اور اس کو فارسی میں اس کو آس کہتے ہیں، گھومنے والا پتھر. اور اس کا معنی چرخ فلک ہم کرتے ہیں، یعنی وہ گھومتا ہوا فلک. کہاں سے پتہ چلا فلک گھوم رہا ہے؟ وہ ستاروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کو ابتدائے شب میں کہیں ہوتے ہیں، وسط شب میں کہیں اور چلے جاتے ہیں. زمین تو رکی ہوئی ہے، یہ فلک گھوم رہا ہے. اس گھومنے کی وجہ سے اس کو آسمان کہتے تھے، یعنی پتھر کی طرح، گھومنے والے پتھر کی طرح. آسیاب پانی والے پانی کے ذریعے گھومنے والے پتھر کی طرح مانند ہے یہ گولائی بھی. یہ جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے، یہ اوپر بلندی، یہ بھی اس کی طرح گھومتی ہے. پس وجہ تسمیہ آسمان کہنے کا اور ہے، بلندی نہیں ہے اس کے مفہوم کے اندر. گھومنا ہے، گولائی اور گھومنا، یہ دو بنیادیں ہیں جس وجہ سے لفظ آسمان اہل فارس نے اس کے لیے انتخاب کیا ہے. یا چرخ نیلوفری بھی کہتے ہیں اس کو. نیلوفری یعنی نیلا رنگ، نیلے رنگ کا چرخ، نیلے رنگ کی گھومنے والی چیز. فلک بھی اسی کو کہتے ہیں. پس وجہ تسمیہ جو آسمان کا ہے وہ اور ہے، اور سما جس وجہ سے اس کو کہتے ہیں وہ اور وجہ ہے. وہ بلندی کی وجہ سے سما کہتے ہیں، نہ گھومنے کی وجہ سے سما کہتے ہیں. بالآخر زمین گھومتی ہو تو بھی بلندیاں زمین کے اطراف میں موجود ہیں، اور فلک گھومتا ہو تو بھی یہ بلندیاں موجود ہیں. پس اگر معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم سما اور چیز ہے، آسمان اور چیز ہے. سما بلندی ہے اور آسمان ایک چیز ہے. سما 7 ہیں سماوات، آسمان ایک ہے. یہ گھومنے والا ستاروں والا چرخ یہ ایک ہے. یہ
بس ترجمہ درست بیٹھتا نہیں ہے. اسی لیے بارہا یہ اشارہ ہوا ہے کہ قرآن کریم کی اصطلاحات کو دیگر زبانوں میں محفوظ رکھنا چاہیے تھا. جیسے بعض محفوظ ہیں، اچھا ہوا ان کا ترجمہ نہیں ہوا، ان کو اسی اصطلاح کے مطابق استعمال کیا گیا، لیکن بعضوں کا ترجمہ ہو گیا. جیسے صلاۃ کا ترجمہ نماز کر دیا گیا ہے. نماز بھی ایسا ہی ہے، کسی اور کام کا نام تھا نماز، صلاۃ کسی اور عمل کا نام ہے، لیکن ہم نے ترجمہ کر کے ان کو جوڑ کے ایک کر دیا ہے. اور بجائے اس کے کہ نماز صلاۃ کے تابع ہو جاتی، صلاۃ کو نماز کے تابع کر دیا ہے. یعنی وہ جو قرآنی معنی تھا وہ نماز والی رنگ اور نماز والا اس نے شکل اختیار کر لی ہے، نہ کہ نماز نے قرآنی صلاتی شکل اختیار کی ہے. نماز صلاۃ نہیں بنی، صلاۃ کو نماز بنا دیا ہم نے. خوب یہ فرق پڑ جاتا ہے. اسی طرح سما اور آسمان، ہم سما کو آسمان بنا دیا، یعنی گولتا ہوا گھومتا ہوا یہ گول فضا، چرخ نیلوفری جو نیلگوں فضا ہے اور گھومتی ہے. خوب پس سما تو واضح ہے کہ بلندیاں ہیں، مصداق کے لحاظ سے وہ بلندیاں کیا ہیں؟ قرآن میں اس طرح کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ کون سی بلندیاں، صرف یہ نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں مصداق بھی. یعنی سماوات وہ ہیں جن میں انسان کا رزق ہے، سماوات وہ ہیں جہاں سے پانی نازل ہوتا ہے، سماوات وہ ہیں جہاں انسان کے زمین کے بہت سارے امور کی تدبیر ان بلندیوں کے اندر ہے. یعنی وہاں سے در حقیقت تاثیرات اور وہاں سے اثرات زمین کے اوپر پڑتے ہیں. تو آسانی سے ان خواص کے ذریعے سے تشخیص دے سکتے ہیں کہ کون سی بلندیاں مراد ہیں. لیکن پہلے معنی تو درست کریں آپ. سما کو بلندی کہیں، نہ کہ آسمان کہیں. آسمان کہیں گے تو بات کچھ اور ہو جائے گی، سما کو بلندی کہیں گے تو بات کسی اور طرف چلی جائے گی. دوسرا مطلب ہے استوا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہوا. خود اللہ نے استوا الی السما و استوا علی العرش. باقی بھی اس مادہ اور اس لفظ سے باقی جگہوں پر بھی استعمال ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ باقی حقائق کے بارے میں، انسان کے بارے میں، حیوانات کے بارے میں لفظ استوا استعمال ہوا ہے. وہاں معنی کچھ اور کیا گیا ہے. جب اللہ کی ذات کی طرف لفظ استوا منسوب ہوا، یہاں معنی کچھ اور ہو گیا، بلکہ معنی میں تردد آ گیا، معنی میں ایک طرح سے مشکل پیدا ہو گئی، تردید آ گئی کہ اصل دقیق معنی استوا کا کیا بنتا ہے. خوب اہل لغت جنہوں نے قرآنی لغات میں زحمت کی ہے اور بہت زحمت کی ہے، واقعاً قرآن فہمی میں ان کا سب سے بڑا حصہ ہے قرآن سمجھانے میں. مفسرین کی نسبت ان لوگوں کا جنہوں نے قرآن کے مفردات کی تشریحات کی ہیں، جیسے مرحوم راغب ہیں یا اور بہت سارے، ان سے پہلے کے بھی علماء ہیں، ان کے بعد کے بھی علماء ہیں جنہوں نے یہ زحمت کی ہے. کچھ معاصر زمانے میں بھی لوگوں نے لکھی ہیں کتابیں، لیکن وہ ساری انہی کے اوپر انحصار کرتی ہیں جو قدیم لغات قرآن کے جو متون موجود ہیں. انہوں نے استوا کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اور معنی کیا ہے. یہی لفظ استوا جو اللہ کے علاوہ باقی کسی حقیقت کی طرف، کسی موجود و مخلوق کی طرف منسوب ہے، وہاں استوا کا معنی کچھ اور کیا ہے. اور ان کی روش یہ ہے کہ ہم استوا کا معنی آیت میں اس کا وقوع دیکھ کر اور اس کے دیگر جو استعمالات ہیں، اس کے ساتھ جو الفاظ آئے ہیں، ان قرینوں کی مدد سے ہم استوا کا معنی کریں. اب ہم دیکھیں، ایک جائزہ سرسری سے لیتے ہیں کہ استوا کا لفظ قرآن کریم نے کہاں کہاں استعمال کیا ہے، اور پھر جس مادہ سے لفظ استوا بنا ہے اس سے اور کتنے الفاظ بنے ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. استوا میں قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بقرہ یہی آیا ہے کہ ثم استویٰ الی السماء، اللہ کی طرف یہ استوا استعمال ہوا ہے. اور سورہ مبارکہ اعراف میں
جیسے کل بھی یہ آیا بیان کی تھی، ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، سورہ اعراف آیا 54 میں بھی استوا علی العرش ہے، سورہ بقرہ آیا 29 میں استوا الی السما ہے، اور سورہ اعراف آیا 54 میں استوا علی العرش ہے، اور دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ اور اسی طرح سورہ یونس میں ہے ثم استوى علی العرش یدبر الامر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف استوا منسوب ہے۔ اور سورہ رعد میں بھی ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش، اللہ مستوی ہوئے عرش کے اوپر۔ سورہ طٰہٰ میں ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ سورہ فرقان میں ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اسی طرح اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ استوا کا لفظ استعمال ہوا تھا، جیسے سورہ سجدہ میں بھی ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ سورہ فصلت حامیم سجدہ میں ہے ثم استوى الی السماء وہی دخان۔ خوب اس کے علاوہ اب ہم دیکھیں کہ اور سورہ حدید میں بھی ہے، آخری مورد سورہ حدید میں ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، کہ یہاں پر یہی لفظ استوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، یا الی السماء یا علی العرش، زیادہ تر موارد میں استوا علی العرش استعمال ہوا ہے۔ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اب باقی جو موجودات ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے استوا کا، جیسے پودے کے لیے ہے کزرع، اس پودے کی طرح اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، پودا استوا ہوا، پودے نے استوا کیا علی سوقہ، اپنے تنے کے اوپر، پودا اپنے تنے کے اوپر قائم ہوا۔ یا کشتی کے بارے میں ہے وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی، طوفان نوح میں جو طوفان آیا اور حضرت نوح نے کشتی بنائی اور ان کو لوگوں کو دعوت دی، بیٹے کو بھی کہا، وہ نہیں بیٹھا، تو حضرت نوح کی کشتی جب طوفان آیا پانی پوری زمین کے اوپر چھا گیا تو کشتی پانی میں تھی۔ یہ کشتی آخر کار کیا ہوا، استوت علی الجودی، جودی پہاڑ کی چوٹی تھی، اس پہاڑ جودی پہاڑ پر جا کر استوا کیا اس کشتی نے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، حضرت نوح کے بارے میں ہے، کشتی میں کشتی حضرت نوح کی جودی پر استوا کیا اس نے، اور حضرت نوح اور آپ کے ساتھیوں نے کشتی میں استوا کیا۔ وَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ لِتَسْتَوُوا، یا جانوروں کے اوپر بیٹھنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب انسان، یعنی اللہ نے تمہارے لیے جانور بنائے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بنائے ہیں کہ استوا کے لیے، تاکہ ان کے اوپر استوا کرو تم۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، اس جانور کی پشت پر، ظہر پر آپ استوا کرو۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی استوا کا معنی اور کہ یعنی استوا کے لفظ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا دوسری شکل اس کی عربی زبان کی، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں فعل مضارع، اس میں استعمال ہوا ہے کہ مثلاً لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا مستوی ہیں نابینا اور بینا؟ اسی طرح جاہل اور عالم مستوی ہیں آپس میں، اور متعدد، پھر یہ استعمال وسیع ہے بہت، جہاں پر
استوا اسی استوا کے ترکیب کے ساتھ، یعنی الف سین تے واو یا استوا کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اللہ کی طرف بھی یہ استوا کا لفظ قرآن نے منسوب کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ باقی موجودات کے لیے بھی استعمال کیا۔ کشتی کے لیے، کشتی کے جودی پہ استوا کے لیے، حضرت نوح کے کشتی میں استوا کے لیے، پودے کے لیے اپنے تنے پر، پودے کے استوا کے لیے کہ پودا اپنی جڑوں پر یا تنے پر استوا کیا اس نے۔ اور اسی طرح دوسرے شکلوں میں ہر چیز کی طرف منسوب کیا کہ یہ چیزیں مستوی ہیں، مستوی نہیں ہیں۔ خوب اگر ہم یہ استعمالات دیکھیں تو ان استعمالات میں ظاہر ہے اب اہل لغت نے ان تمام کا معنی کیا ہے، جہاں جہاں لفظ استوا یا یستوی استعمال ہوا ہے سب کا ترجمہ کیا ہے، اور ہر آیت میں الگ ترجمہ کیا ہے۔ کسی جگہ استوا کا اور ترجمہ ہے، دوسری جگہ اور ترجمہ ہے، تیسری جگہ اور ترجمہ ہے وہاں پر۔ خوب کیوں یہ کیا ہے؟ چونکہ وہ دیکھا ہے آیت میں لفظ استوا کا استعمال کہ باقی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، ان کے ساتھ مناسبت رکھ کر، ان کی مطابقت کے ساتھ، اور ہر آیت میں چونکہ الگ الفاظ ہیں استوا کے ساتھ، لہٰذا الگ الگ ترجمے اور الگ الگ معانی موجود ہیں، اور یہی جو تفسیروں میں اضطراب موجود ہے استوا کے معنی میں، یہی کتب لغت میں بھی منتقل ہو گیا ہے، اور وہاں پر بھی مختلف معانی کے، اگر استوا ایسے استعمال ہو تو اس کا یہ معنی ہوگا، اس کے علاوہ اس شکل میں استعمال ہو تو اس کا ایسے معنی ہوگا، جبکہ قاعدہ قانون یہ نہیں ہے زبان کا، عربی کا۔ جتنی بھی الفاظ ہیں قرآن کریم کے، ان کا جو قاعدہ ہے عربی قواعد کے مطابق وہ یہ ہے کہ ہر لفظ عربی کا دو چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے، ترکیب ہوتی ہے اس کے اندر، اور وہ ترکیب دو حصوں پہ کھلتی ہے۔ اگر اس ترکیب کو کھولیں تو دو حصے نکلتے ہیں اندر سے، ایک حروف ہیں ہر لفظ کے اندر، اور دوسرا اس لفظ کی شکل ہے جس کو اصطلاح میں ہیئت کہتے ہیں، اور حروف کو مادہ کہتے ہیں۔ یہ خاص اصطلاح ہے، انہی لغت کی اصطلاح ہے، یا عربی الفاظ کے اندر جو علوم ہیں ان کی اصطلاح ہے یہ، کہ لفظ کا یہ مادہ ہے اور یہ لفظ کی شکل ہے، ہیئت ہے، یا اس کا وزن ہے، یا اس لفظ کو اس کے لیے جو بھی اپنی اپنی زبان میں تعبیر کرنا چاہیں، جس کے ذریعے بیان کرنا چاہیں، اس کی طرز ہے، یا اس کا قالب ہے، یا اس کا فرما ہے، کچھ بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو جس زبان میں رائج ہے اسے ہم اس تعبیر کے ذریعے سے بیان کر سکتے ہیں۔ خوب اس ضابطے کی روح سے ہم پہلے جانیں کہ یہ لفظ استوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب ہے، یہ ترکیب کس سے بنا ہوا ہے، اس کے اصل حروف کیا ہیں، اور پھر جس شکل یا ہیئت یا قیافہ اور جس اس میں فرمے کے اندر یا جس قالب کے اندر اس حروف کو ڈالا گیا ہے وہ کون سے ہیں۔ اور وہ سادہ ہے، وہ یہ ہے کہ اصل حروف جن سے یہ لفظ بنا ہے، لفظ استوا، وہ 3 حرف ہیں، سین، واو اور یا، یہ 3 حروف۔ چونکہ خود یہ بحث ہے علماء کے لغت کے اندر کہ مادہ ہم حروف کو کہیں یا مادہ لفظ کا مادہ مصدر کو کہیں۔ خوب دونوں قول ہیں کہ مصدر اصل کلام ہے اور اس سے متعدد افعال اور اسماء بنتے ہیں، یا نہ مصدر بھی خود بنی ہوئی چیز ہے، مشتقات میں سے ہے، مادہ نہیں ہے، اصل نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، اصل حروف ہیں۔ اور پھر ان حروف کو جب قالب میں ڈالا جاتا ہے تو مختلف شکلیں بنتی ہیں، جن میں سے ایک مصدر بھی بنتا ہے۔ بہرکیف ہم سادہ مطلب کو سمجھنے کے لیے ہم حروف کو ہی مانتے ہیں کہ یہ بنیاد ہے حروف۔ جیسے کتاب ہے تو اس کے اصلی حروف ڈھونڈنے ہیں، اصلی حروف ہیں کاف، تے، بے، اردو نام حروف کے جو ہیں۔
خوب، کاف تا با عربی نام کے مطابق یہ کتاب، لفظ کتاب کے اصلی حروف یہ ہیں. یا جیسے مثلا ہم اور الفاظ بہت سارے استعمال کرتے ہیں، یہی جو ابھی مثلا میں زبان پہ جاری کر رہا ہوں یہ الفاظ، جیسے استعمال لفظ میں نے اپنی زبان سے جاری کیا ہے، استعمال یہ بھی ایک عربی لفظ ہے. اس کے اصلی حروف کون سے ہیں استعمال کے؟ عین میم لام، عین میم لام اصلی حروف ہیں. ان اصلی 3 حروف کو ایک فرمے میں، ایک قالب میں، سانچے میں ڈالا ہے. وہ 3 حروف موجود ہیں استعمال کے اندر، اور وہ بن گیا ہے لفظ استعمال. یا اسی طرح لفظ عامل یا لفظ کاتب، جتنے بھی الفاظ ہیں، یہ ایک عام سی چیز ہے، عام لوگ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، کوئی زیادہ گہری بات نہیں ہے. پس لفظ استوا کے اصلی حروف جن سے یہ لفظ بنا ہے، حروف سین، واو، یا ہیں. سوا جس کا معنی کیا جاتا ہے. اس سے پھر بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. اور ایک لفظ جو کثرت سے اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے مساوات. باقی اس سے بننے والے الفاظ عربی کے بہت سارے ہیں، لیکن اردو میں ان کا اتنا استعمال نہیں ہے. یہ ایک لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، مساوی اور مساوات. مثلا یہ 2 مساوی چیزیں ہیں، یہ مساوی نہیں ہیں، یہ اور یہ مساوی ہیں، یا مساوات ہونی چاہیے، مساوات نہیں نظر آتی ہمیں یہاں پر. یہ وہ الفاظ ہیں جو اسی سین و یہ سے بنے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں اردو میں. اب استوا میں حروف تو سمجھ میں آ گئے کہ سین و اور یہ ہیں. ان کا ہم پہلے معنی ان کا دیکھیں گے کہ یہ 3 حرف جس قالب میں ڈلے ہیں اس میں ڈالنے سے پہلے خود یہ 3 حروف، ان کی ترکیب کا ایک معنی یہیں پر ہوتا ہے. جب مادہ الفاظ کا مقرر کیا جاتا ہے تو اس سانچے قالب میں ڈالنے سے پہلے اس کا معنی بھی مشخص ہوتا ہے. مثلا یہ 3 حرف ہیں، سین و یا، یہ ان کا معنی ہے. کاف تے بے، یہ اس کا معنی ہے. اسی طرح نون صاد رے، نصر، نصرت، یہ اس کا معنی ہے. یعنی جو ہی ہم حروف کی جوڑیاں بنائیں گے، حروف کے آپس میں جوڑ کے ترکیب بناتے جائیں گے، ساتھ ساتھ ان کے معانی بھی معین و مشخص کرتے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے الفاظ خالی تھیلیوں کی طرح الفاظ بنائیں پھر ان کے اندر کوئی چیز بھر دیں گے آپ. ہر تھیلی میں کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے نا. جو ترکیب آپ حروف کی بنائیں گے اس کا وہیں پر معنی معین کر دیں گے. پھر ان حروف کو اس معنی سمیت، چونکہ حروف معنی کے ساتھ جڑ گئے ہیں، حروف کو معنی کے ساتھ لے جا کر ہم مختلف قالب اور مختلف سانچوں میں ڈالتے جائیں گے، اور یہی حروف اسی معنی کے ساتھ ان سارے سانچوں میں حروف بھی محفوظ رہیں گے، معنی بھی محفوظ رہے گا. اگر کسی جگہ حروف ضائع ہو گئے، سانچے میں ڈالے، ہم نے 3 حرف ڈالے، اس سے نیا لفظ بنانا چاہا، نئی شکل کے اندر ڈالا اس کو، نئے فرمے میں بیچ میں اس میں حروف ہی ضائع ہو گئے ہمارے. اب جو لفظ بنا ہے وہ اس مادے سے بنا ہوا نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے جو آپ نے بنایا ہے. جیسے مثلا سنیارا ہے، سونا پگھلا کے کسی قالب میں ڈالتا ہے، شکل دیتا ہے، اس کو زیور بناتا ہے. پہلے سے اس کے پاس وہ ڈائی بنی ہوئی ہے، ایک فرما بنا ہوا ہے، اس کے اندر وہ ڈالتا ہے پگھلا ہوا سونا، وہ اسی کی شکل کا بن جاتا ہے. اب اگر ایک سنیارا ایسا ہو کہ جو سونا ڈالے قالب کے اندر اور جب نکالے تو وہ چاندی نکلے، شکل وہی ہو لیکن چاندی ہو، مواد سونے کے بجائے چاندی بن جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں اس نے گڑبڑ کی ہے، کوئی خرابی کی ہے، خیانت کی ہے. یہ حروف محفوظ رہیں سانچے کے اندر اور ان حروف کا معنی بھی محفوظ رہے. یہ دونوں چیزیں جڑ گئی ہیں آپس میں، حروف جو بنیادی مادہ جس کو کہتے ہیں اور ان کا معنی. یہ آخر تک ان کا نکاح ایسا پڑھ دیا گیا ہے کہ یہ معنی ان حروف کو نہیں چھوڑے گا اور یہ حروف اس معنی کو نہیں چھوڑیں گے. آپ جہاں مرضی ہے حروف کو اٹھا کے
اس سانچے میں ڈالیں، اس شکل میں ڈالیں، اس قالب میں ڈالیں، جہاں ڈالتے جائیں یہ حرف و معنی چلتے جائیں گے، ساتھ ساتھ اپنی شکل کے مطابق وہ معنی ادا کرتے جائیں گے۔ یہ قانون ہے، ایک مسلم قانون ہے لغت عرب کا۔ خوب اس کے مطابق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استوا کا حرف تو پتہ چل گئے ہمیں کہ سین واو یہ اس کا حروف ہیں۔ معنی کیا ہے ان تین حروف کا؟ اس سے پہلے کہ اس کو قالب میں ڈالیں، کسی فرمے میں ڈالیں، ہم کسی شکل دیں اس کو، ہم ویسے چونکہ قانون یہ ہے کہ جہاں حروف ترکیب ہوگی وہیں معنی بھی معین ہو جائے گا۔ ان تین حروف کی ترکیب کا معنی کیا ہے لغت عرب میں؟ اس کا معنی ہے برابری، برابر ہونا۔ سین واو یہ مادہ، اس کا ایک ہی معنی ہے، کئی معانی نہیں ہے، ایک واحد معنی ہے اور وہ ہے برابری، برابر ہو جانا۔ خوب یہاں تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے برابری کو، کہ عموماً ہم برابری کمیات میں لحاظ کرتے ہیں۔ کمیات بھائی کی اردو اصطلاح ہے، عربی اصطلاح ہے، فارسی ہے، لیکن ہماری نسل کو کمیت کا شاید نہ پتہ ہو۔ کمی یہ کام کاج کرنے والے گھٹیا ذات والوں کو کہتے ہیں، کمیات ادھر لے جاتے ہیں۔ کمیات یعنی کوانٹٹی، جس کو پاکستانیوں کی مادری زبان میں کوانٹٹی کہتے ہیں۔ کمیات یعنی مقادیر اور گنتی میں آنے والی چیزیں، عدد۔ کمیت سے مراد عدد، شمار ہونے والی چیزیں، اور پیمائشیں جو مقادیر ہیں، طول و عرض اور لمبائی چوڑائی، یہ کمیات کہلاتے ہیں۔ تساوی اور مساوی اور برابری ہم عموماً انہی کے اندر لحاظ کرتے ہیں، یعنی یہ مقدار اس مقدار کے برابر ہے، یہ دیوار اس دیوار کے برابر ہے، یہ کپڑا اس کپڑے کے برابر ہے، یہ لمبائی اس لمبائی کے برابر ہے۔ جیسے ہم درزی کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں لباس سی کے دیتا ہے، ہمارے جسم کی جتنے بازو ہیں انسان کے جسم کے اتنے ہی لمبے بازو ہوتے ہیں کپڑے کے بھی، تو یہ برابر ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں مساوی ہے یہ۔ لیکن یہ اصطلاح میں علوم کے اندر برابری مختص ہے کمیات کے ساتھ، ورنہ برابری تمام امور میں ہے۔ اصطلاح میں اگر دو کیفیتیں ایک جیسی ہوں تو ان کو مساوی نہیں کہتے، مشابہ کہتے ہیں۔ مثلا ایک کھانا پکا ہے اور دوسرا بھی کھانا پکا ہے، دونوں کا ذائقہ ایک جیسا ہے، تو ذائقہ کوانٹٹی نہیں ہوتی، ذائقہ کوالٹی ہے، کیفیت کا نام ہے۔ تو کیفیتیں دو اگر ایک جیسی ہوں تو ان کو تشابہ کہا جاتا ہے، ان کو تساوی نہیں کہتے۔ یہ اصطلاح میں ہے۔ اصطلاح میں تشابہ کہتے ہیں کیفیات کے آپس میں ایک جیسا ہونے کو، اور مقادیر کے اور اعداد کے ایک جیسا ہونے کو تساوی کہتے ہیں ہم، اور پھر اس سے مساوی اور مساوات والے لفظ بنتے ہیں۔ لیکن لغت کے لحاظ سے برابری ہر چیز کی برابری ہے، خواہ وہ تولنے والی چیزیں ہوں، وہ ناپنے والی چیزیں ہوں، وہ جیسی بھی چیزیں ہوں، برابری ان کے اندر، ان کو کہیں گے کہ یہ ان کے اندر برابری ہے۔ جس میں برابری لحاظ کی جا سکے وہ جیسی بھی ہو، کیفیات میں ہو تو بھی کہہ دیتے ہیں وہ تساوی اس کو، لیکن اصطلاح میں نہیں کہتے۔ اصطلاح میں تساوی کہنا وہاں غلط ہے۔ خوب پس معنی ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ تین جو حرف ہیں استوا کے اندر، سین واو یہ، ان کا اصلی معنی ہے برابری، مساوی ہونا یا برابر ہونا۔ اس کا قالب اور اس کا فرما، اس کا سانچہ وہ کیا ہے، اس کا کیا نام ہے یا اس کا تعارف کیسے ہے، وہ الگ ایک عربی علم ہے جو ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے، علم الصرف، اور وہ ہے، اس کو کہتے ہیں، اس فرمے کا نام ہے باب افتعال۔ افتعال، خوب اب افتعال فرما ہے، سین واو یہ مادہ ہے، یہ میٹیریل ہے۔ اس کو جب اس میں ڈالتے ہیں ہم
سین و یہ کو تو وہ استوا بن جاتا ہے. کیوں استوا کیوں بن گیا؟ چونکہ اس افتعال کے فرمے میں ڈالا آپ نے. جیسے پہلی مثال دی ہے کہ استعمال اصل حروف استعمال، لفظ استعمال کے عین میم لام ہے عمل. اس عمل کو جب استفعال میں ڈالیں، استفعال ایک اور فرما ہے لغوی فرما، اس میں سانچے میں ڈالیں تو یہ عمل عین میم لام استعمال بن جاتا ہے. یا جیسے استقبال میں جو اصل مادہ ہے، بنیادی مواد ہے، وہ ہے قاف بے لام قبل. اس کو جب استفعال میں ڈالیں تو استقبال بن جاتا ہے. اسی طرح آپ مثلاً بہت ساری اور الفاظ ہیں جو اردو میں رائج ہیں، عربی کے ہیں، اور عربی کے انہی قاعدوں کے مطابق ہیں. بہت سارے الفاظ جیسے اجتناب، ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں. اجتناب کیا چیز ہے؟ اجتناب یہ جیم نون بے جنب، اس سے یہ اصل مادہ ہے. اس کو جیم نون بے اس ترکیب کو اٹھا کے افتعال میں ڈالیں تو اجتناب، لفظ اجتناب وجود میں آ جاتا ہے. انہی تین سے یہ مادہ اور آیت جب ملتے ہیں تو یہ لفظ بنتا ہے. یعنی ایک عام سی بات ہے جو اردو دان بھی جب اگر پرائمری تعلیم بھی پڑھا ہوا ہے، اردو ہی پڑھا ہوا ہے، تو اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس طرح سے یہ الفاظ ترکیب یافتہ ہیں، اس طرح سے بنے ہیں. اور تھوڑا سا اگر غور کریں، محنت کریں، تو یہ سارا کچھ آپ سمجھ کے خود قرآن کے الفاظ ڈھونڈ بھی سکتے ہیں. آپ جو کشف الفاظ قرآن کے تلاش کرنے کی کتابیں ہیں، جن کو اصطلاح میں معجم کہتے ہیں، معجم الالفاظ، اس کی مدد سے آپ اپنا مطلوبہ لفظ، یہ جو عرض کیا ہے قاعدہ، اس کو اگر عام آدمی بھی سمجھ لے تو آسانی سے ان کشف الاصطلاحات یا کشف الالفاظ کتابوں سے الفاظ کو ڈھونڈ سکتے ہیں جنہیں معجم کہا جاتا ہے. خوب، اس طرح اب آپ اردو میں جتنے الفاظ استعمال کر رہے ہیں عربی کے، ان سب کو آپ لحاظ کریں تو بہت سارے اس ترکیب کے ساتھ ہیں. یعنی ان کا سانچہ، ان کا قالب افتعال ہے، ان کا مادہ تین حرف ہیں جو اس قالب میں ڈالے گئے ہیں، اور اردو کے اندر متعدد الفاظ استعمال ہونے والے اس طرح سے بنے ہیں عربی کے اندر، پھر اردو میں استعمال ہوئے ہیں. ان کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف الگ، مادہ الگ بنایا جاتا ہے، قالب الگ بنایا جاتا ہے. پھر یہ جس طرح عام صنعت میں کرتے ہیں، میں نے مثال دی، سنیارے کی مثال دی. اب پلاسٹک کے جتنے برتن بنتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. فیکٹریوں کے اندر سانچے بنے ہوتے ہیں، پلاسٹک کے دانے پگھلا کے بالکل مائع حالت میں لا کر اس کو سانچوں میں ڈالتے جاتے ہیں، ٹھنڈا کرتے ہیں، سانچہ کھولتے ہیں تو اندر سے برتن بنا ہوا باہر آ جاتا ہے. یا زیورات بنتے ہیں، یا اور جتنی جو چیزیں، گاڑیوں کے پرزے بنتے ہیں، آپ کے باقی جو وسائل ہیں زندگی کے، یہ سب اسی طرح سے بن رہے ہیں کہ خام مادے کو پگھلا کے سانچوں میں ڈالتے ہیں تو سانچہ شکل، اس کی خاص شکل ہوتی ہے یا ایک خاص ترتیب سے ہوتا ہے، جو اس میں ڈالتے جائیں وہ اسی شکل کا بناتا جاتا ہے. لغت میں زبان بھی ایسی ہے، زبان کے سانچے ہیں اور اس کے حروف ہیں. حروف مواد کہلاتے ہیں، اور یہ جو باقی اس کے ابواب یا اس کے اوزان ہیں، یہ سانچے ہیں. یہ مواد سانچوں میں ڈالتے جائیں، الفاظ بنتے جائیں گے. آپ خود فیکٹری لگا سکتے ہیں الفاظ بنانے کی. مثلا آپ کو کوئی سے 2-3 لفظ دے دیے جائیں اور سانچے کہ یہ سانچے ان میں ڈالتے جاؤ، تو آپ بناتے جائیں گے، آپ خود بناتے جائیں گے یہ سارے الفاظ. اس قاعدے کی روح سے استوا لفظ، مواد اس کا سین و یہ ہے، اور سانچہ اس کا افتعال ہے. اس کے اندر جو الفاظ ہیں الف، فے، تے، عین، الف، لام، افتعال. اس کے اندر اگر سین و یہ کو ڈالیں تو بن جاتا ہے استوا، یعنی اس کا مادہ بنے گا استوا یا یستویو، پھر آگے استوا لفظ سے
اس قاعدے کے مطابق بنتا ہے۔ اب چونکہ بیچ میں حروف عربی کے مختلف ہیں، جیسے الف آ جائے، یا آ جائے، حمزہ آ جائے، تو وہ ہوتا مادہ وہی ہے، سانچہ وہی ہوتا ہے، لیکن ظاہری شکل اس کی تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے۔ تو اب دوسری چیز جو ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ افتعال کا کیا معنی ہے۔ اس سانچے کا بھی تو ایک معنی ہے، جس طرح مواد کا معنی ہے، سانچہ بھی ایک معنی رکھتا ہے اپنی جگہ پر۔ یہ اس سانچے میں ڈالیں تو یہ مادہ کیا لفظ بن جاتا ہے۔ مثلا جیسے جنب، جنب جیم نون بے، جنب اس کا مطلب ہوتا ہے سائیڈ، پہلو، کنارہ۔ آپ کہتے ہیں اجتناب، اس جیم نون بے کو آپ نے افتعال میں ڈالا، کیا بن گیا؟ پہلو اختیار کرنا، کنارہ اختیار کرنا، کنارہ لے لینا۔ کنارہ کس کا معنی تھا؟ جیم نون بے کا۔ افتعال نے کنارے کو کیا کیا؟ افتعال کا مطلب ہوتا ہے اختیار کرنا۔ افتعال جو چیزیں سانچے میں ڈالیں اس کا معنی ہو جاتا ہے اختیار کرنا، یعنی جو مادہ ہے، مثلا اس کے اندر اگر آپ کتاب ڈال دیں اس سانچے کے اندر، کاف تے بے، اقتناب، تو وہ جو کتاب کا اصل معنی ہے لکھائی، لکھائی اختیار کرنا، اقتتاب، اقتناب نہیں، اقتتاب۔ اقتتاب کا مطلب کیا ہے؟ لکھائی اختیار کرنا، چونکہ کاف تے بے کا مطلب لکھائی ہے۔ مثلا اگر لکھائی ہے تو یہ اس کا معنی ہو جائے گا۔ جو چیز بھی آپ اس میں ڈالیں گے، سانچہ اپنا ایک معنی رکھتا ہے، مادہ اپنا معنی رکھتا ہے، یہ دونوں جب ملاتے ہیں دونوں کا معنی مل جاتا ہے۔ سانچے کا معنی ہوتا ہے اختیار کرنا، جو بھی مادہ ہے اس مادے کو اختیار کرنا، سانچہ یہ معنی اس میں چڑھا دیتا ہے، اور مادہ اپنا خاص معنی رکھتا ہے، آپ اس میں جو ڈالتے جائیں وہی معنی اس میں بنتا جائے گا۔ خوب، اس تجزیے کے مطابق، اس لغت شناسی کے مطابق اب استوا کا معنی کرنا بہت آسان ہو گیا۔ استوا سین و یہ سے بنا ہے، سین و یہ کا معنی ہے برابری۔ اس کو افتعال میں ڈالیں، افتعال کا معنی ہوتا ہے اختیار کرنا، تو استوا کا مطلب کیا ہوا؟ برابری اختیار کرنا، برابری اختیار کرنا۔ اب برابری کس چیز کی؟ وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، مثلا جو چیز آپ کے سامنے ہے اس میں آپ برابری اختیار کریں، برابری اس کی آپ لحاظ کریں یا اس کو برابر کریں۔ اب اس کا ہم لغوی الفاظ سے یعنی جمودی معنی سے ذرا با محاورہ معنی کریں، یعنی برابر کرنا، برابری اختیار کرنا، برابری کو لے لینا، برابری کو اتخاذ کرنا، یعنی برابر کرنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا۔ استوا برابری اختیار کرنا۔ یہ تحلیل پہلے تقویٰ کے بارے میں کر چکے ہیں، تقویٰ کے معنی میں یہی الفاظ، یہی مادہ سارا بیان کیا تھا۔ اور ہم قرآن کے ترجمے اور تفسیروں میں دیکھیں، یہ جو مترجمین و مفسرین ہیں یہ بہت فاضل ہیں، ادبیات کے استاد ہیں، ادبیات پڑھاتے ہیں، ادبیات کے مجتہد ہیں، لیکن جب قرآن میں آ کے کرتے ہیں یہ ساری ادبیات بھول جاتے ہیں۔ مثلا قرآن کے الفاظ ہیں، باب استفعال جتنا استعمال ہوا ہے قرآن میں، کسی ترجمے میں باب کا معنی نہیں نظر آتا۔ افتعال استعمال ہوا ہے، انفعال استعمال ہوا ہے، ابواب کا ترجمے میں کوئی نام نشان تک نہیں ہوتا، اور ظاہر تفسیر میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر تو آپ جو اتنی ادبیات پڑھیں، اور ادبیات اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ قرآن سمجھیں، اب جب قرآن میں آئے ہیں تو وہ سارے قاعدے ملحوظ کریں نہ، جاری کریں ابھی یہاں پر کہ یہ صرف پڑھا تھا، اس صرف کے اندر ہمیں یہ ابواب پڑھائے گئے تھے، ان ابواب کے یہ معانی بتائے گئے تھے، اب وہ سارے ابواب قرآن میں استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ابواب کا معنی مد نظر رکھیں۔ تقویٰ یہ لفظ، اصل تقویٰ لفظ بنا کس سے ہے؟ واو قاف یہ، واقعی یا واقعہ، واو قاف تو نقطے والا یہ اصل بنیاد ہے تقویٰ لفظ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، ایک ہی معنی ہے اس کا، خوف پرہیز کوئی اور معنی نہیں ہے، صرف ایک معنی۔ تمام لغت عرب اولین آخرین گردش کریں تو اس کی معنی حفاظت ہے۔ دوسرا ہے افتعال،
افتعال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اختیار کرنا. خوب حفاظت والے لفظ کو واو قاف یہ کو اٹھا کے افتعال میں ڈالیں تو اب خود ہی معنی کر سکتے ہیں. کیا معنی ہوا؟ حفاظت اختیار کرنا. اتقو یعنی افتعال، تقوی نہیں، اتقو کا معنی کیا، یہ وہ اشتباہ ہو گیا تھا. تقوی کہہ کے معنی تجزیہ اتقو کا کیا ہے. اتقو کا مطلب یعنی افتعال میں واقع لفظ واو قاف یہ کو آپ نے افتعال میں ڈالا، اتقو بنا. معنی کیا کریں گے؟ ڈرو. اب یہ افتعال کا معنی ڈرنا ہوتا ہے. یہ کس نے ڈر بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ واو قاف یہ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، افتعال کا مطلب ہوتا ہے اختیار کرنا. تو دونوں کو ملائیں تو کیا مطلب بنتا ہے؟ حفاظت اختیار کرنا. یعنی اختیار واقع یا اختیار تقوی اختیار کرنا، حفاظت اختیار کرنا، حفاظتی تدبیر، حفاظتی بندوبست، حفاظتی کوئی چیز اختیار کرنا، یہ تقوی کا معنی ہے. لیکن یہ افتعال اور یہ سارے قاعدہ یہ قرآن میں آ کے فراموش ہو جاتا ہے. وہاں تقوی کا مطلب اللہ سے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وہ حفاظت کیوں نہیں معنی کرتے یہاں پر؟ کہاں کھو گیا لفظ؟ مادہ اپنا معنی کدھر گم کر بیٹھا ہے. وہ جیسے سنیارے کو آپ نے سونا دیا تھا تو اس نے پگھلا کے سانچے میں ڈالا، ادھر سے چاندی نکل آئی. تو آپ کہتے ہو سونا کدھر گیا میرا بھائی؟ وہ تو سونا ڈالا تھا میں نے. آپ چاندی کے زیورات بنا کے دے رہے ہو. شکلیں وہی ہیں جو ڈیزائن میں نے منتخب کیا تھا، لیکن مادہ وہ نہیں ہے. وہ سونے کا تھا، یہ چاندی ہے. یہ آپ جو لفظ کا معنی ہے مادے کا وہ آخر تک محفوظ رہنا ہے. اس سے آپ 1000 الفاظ بنائیں، 1000 ابواب بنائیں، لفظ کا معنی محفوظ رکھنا ہے، بیچ میں ضائع نہیں کرنا. البتہ یہ بھی لغت کے اندر گنجائش ہے کہ اس کے لفظ کے لوازمات ہیں، ملزومات ہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ مجازن کنایتاً ان میں بھی یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، وہ اجازت ہے، لیکن اس میں بھی ایک مناسبت اصل معنی کے ساتھ ضرور ہوتی ہے. اگر وہ مناسبت نہ ہو تو پھر مجاز بھی نہیں، یہ غلط استعمال ہو جائے گا. خوب اس قاعدے کے روح سے ہمیں استوا کا معنی لغت کے لحاظ سے معلوم ہو گیا. استوا برابری، مساوات اختیار کرنا، تساوی اختیار کرنا، استوا کا یہ معنی ہے. اب اس تحلیل کے مطابق ہم لوٹتے ہیں آیت کریمہ کی طرف. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، کہ یہاں لفظ سما و سماوات بھی استعمال ہوئے 2 دفعہ اور استوا بھی 2 دفعہ، سواہن و استوا. ثم استوى برابری اختیار کرنا یا تساوی اختیار کرنا، مساوات اختیار کرنا. اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طرح سے اس کو ربط دیں ہم؟ یہ کیسا فعل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سما میں برابری اختیار کرے یا نیچے؟ یہ بعد میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین.